يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی بھائی اور بہنوں، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس سورۃ انعام کی آخری 2 آیات تلاوت کی ہیں. یہ آیات بڑی اہم ہیں اور ان کے اندر بڑے اہم پیغامات ہیں. چاہیے تو کہ تفصیلی اس پر گفتگو ہو، لیکن چونکہ آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہیں اور آرام کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا وقت ہے، تو شاید کہ زیادہ لمبی گفتگو میں نہ کر سکوں. اختصاراً اس آیت میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اسی کا تذکرہ کریں گے. اور ابھی ہم نے سنا کہ اس کے لیے موضوع بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن میں تو سمجھ رہا تھا کہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں جو مرضی ہو کہیں گے، کچھ یہاں کی کچھ وہاں کی، کچھ دین کی کچھ رات کی، کچھ آپ بیتی اور کچھ جگ بیتی. لیکن پتہ چلا کہ موضوع متعین ہے، لیکن کاش کہ ہمیں پہلے بتایا گیا ہوتا. دوستو، سب سے بڑی چیز جیسے کہ آپ نے سنا، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ایک دو نہیں ہیں. ان کے تذکرے کے لیے، ان کے بیان کے لیے، تفصیل کے لیے کافی وقت چاہیے. سمجھ لینا. جانتے ہیں آپ حضرات قرآن مجید میں جتنے نبیوں کا تذکرہ ہے تقریباً اس میں سب سے زیادہ تفصیلی تذکرہ اللہ نے حضرت ابراہیم کا کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کے متعلق مشکل یہ ہے کہ ہم سب لوگ ابراہیم ایک قربانی ہی جانتے ہیں. اکثر مسلمان کہ ہاں ابراہیم علیہ السلام قربانی بیٹے کی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے، لیکن اللہ نے دمبا دے کر کے جان بچا لی اور قربانی پوری ہو گئی. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک حصہ ہے، قربانی کے ایک حصہ ہے. جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے آپ ذرا غور کریں. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی قربانی رسالت و نبوت کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کو دینی پڑی وہ اپنے مال کی، جائیداد کی، پراپرٹی کی اور ماں باپ کی قربانی تھی. رسالت و نبوت ملنے کے بعد بہت سارے مناظرے ہوئے. قوم سے پوری ابراہیم کیا کہتے ہیں نمرود سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہاں انا اوحی ویمیت والا مالا سخت معلوم ہے. لیکن جہاں تک قربانیوں کا معاملہ ہے، قربانی کیا مطلب بیٹے؟ رب کی رضا کے لیے جو کچھ کرنا پڑے وہ کر اترے. رب کی رضا کے لیے جو کچھ قربان کرنا پڑے سب کو قربان کر دینا، اسی چیز کا نام کیا ہے؟ قربانی. جانو چاہو تو مال لے لو، مال چاہو تو جان، چاہو تو جان لے لو، مال چاہو تو مال لے لو، مگر اس سے ہو نہ سکے گا کہ محمد کی ذات کیا عزت قربان کریں. ہر ایک قربانی، سب سے پہلی قربانی ذرا دیکھیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ. سورہ مریم سب سے پہلے حضرت زکریا کا تذکرہ، پھر اس کے بعد حضرت یحییٰ کا، حضرت یحییٰ کے بعد حضرت مریم،
اور حضرت عیسیٰ کا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم بتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے جو قربانی دی اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا پڑا، وہ اپنا گھر، ماں باپ، جائیداد، پراپرٹی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، داعی کے لیے، مبلغ کے لیے، نبی اور پیغمبر کے لیے سب سے پہلے کہا جاتا ہے اللہ جو نبی بنائے تو نبی پر فرض ہے کہ اپنے آپ کو نبی سمجھے۔ سب سے پہلے ہر نبی کو اپنے نبوت پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ نے ہم کو نبی بنایا، ہماری ذمہ داری اب ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک۔ پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے جو ابتدا ہوتی ہے اپنے بعد رب العالمین نے فرمایا، جب نبی کو حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ یہ سورہ مدثر جب نازل ہوئی، یہ پہلی آیت ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں، ایک تو صورت مزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور پھر اس کے بعد دوسری صورت یا ایھا المدثر۔ بعض سلف نے کہا کہ یا ایھا المزمل میں پوری صورت آپ پڑھ ڈالیں، اس میں اللہ تعالیٰ صرف نبی کی تربیت کی، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک نبی کو اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو تیاری اور ٹریننگ ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین نے صورت مزمل میں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے نبی، اے مسلم آپ کو نبی بنایا، سب سے پہلے آپ تہجد گزاری شروع کریں، اللہ اکبر، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن۔ کہا جاتا ہے کہ انسان تہجد کی نماز کی پابندی اگر کرے تو اپنے نفس پر سب سے زیادہ قابو پانے، اپنی اصلاح کا سب سے بڑا ذریعہ جو بنتا ہے وہ کیا؟ تہجد گزاری۔ ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی زبان بھی درست، دل بھی درست۔ کتنی بڑی بات تھی، ہم ادھر نہیں جانا چاہتے۔ تو نبوت کی ذمہ داری کی ٹریننگ اور صبر و ضبط کے لیے وَہْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا سورہ مزمل کے اندر کی جب ٹریننگ ہو گئی، آپ تیار ہو گئے، تو اب اگلی صورت نازل ہوئی، اب میدان میں آپ اترے، ٹریننگ کا تیار ہو گئے، اللہ نے تیار کر دیا، اب آپ اٹھیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اب اٹھیے، اللہ اکبر، اب ٹریننگ ہو گئی، تہجد گزار بن گئے آپ، تزکیہ نفس ہو چکا، اور ہر قسم کے معاملے میں صبر اور ضبط تحمل کرنے کی تربیت ہو گئی آپ کی۔ اب آپ آئیے، میدان میں آئیں، قم فانذر، آپ آئیے اور اب لوگوں کو ڈرائیں، یعنی کفر سے، شرک سے، منکرات سے، برائیوں سے آپ ان کو ڈرائیں۔ یہاں سے آپ کو دعوت کا حکم ہوا، لیکن دعوت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ سورہ شعراء کے اندر اللہ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ ٹریننگ ہوئی سورہ مزمل سے، ابتدا ہوئی سورت مدثر سے، اور ابتدا ہوئی دعوت کی، میدان میں جب آپ اترے تو سب سے پہلے آپ اپنے گھر والوں کو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ قرابت داروں کو، جیسے آئی آئے نبی علیہ السلام کوہ صفا پر چڑھ گئے، کوہ صفا پر۔ صفا پہاڑی جو ہے، ان صفا والمروہ، مکے میں
سمجھے ایک سینٹر تھا، یہ کسی چیز کا سینٹر پڑھنے کا نہیں. اگر مکے میں کوئی حادثہ پیش آیا یا کوئی کسی کو کوئی خطرناک مسئلے سے آگاہ کرنا، اعلان کرنا ہے، تو اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کرتا تھا. مدد کے لیے یا مصیبت ہے یا کوئی چیز ہو تو اعلان ہوتا تھا. نبی علیہ السلام چڑھ گئے اپنا کوہ صفا پر اور آپ نے پکارا، آواز لگائی، یا کرتے ہی سارے لوگ سمجھے محمد کو کیا ہو گیا ہے. آج پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کچھ دعوت دے رہے، چاروں طرف تو لوگ اکٹھا ہو گئے. پیارے نبی اوپر تھے اور پوری پبلک نیچے. عارف میں بتاؤ، اگر میں بتاؤں تمہیں کہوں کہ پیچھے ایک بہت بڑا لشکر آگے کھڑا ہے اور تم لوگ دیکھ نہیں ہو، تو تم لوگ نیچے ہو اور میں اوپر ہوں اور دشمن ہمارے پیچھے، تو کیا تو اور انتظار کر رہا ہے کہ رات ہو تو رات ہوتے ہی حملہ کر دے. تصدیق کرو گے؟ کہنے لگے یا محمد کیوں نہیں، زندگی میں کبھی آپ سے جھوٹ سنا نہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ دشمن پیچھے کھڑا ہے تو آمنا وصدقنا، ضرور تصدیق کریں گے. آپ نے فرمایا انا النذیر العریان، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، دشمن نہیں. میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں. اترکوا واعبدوا اللہ ربکم واترکوا ما کان یعبد آباؤکم لا ترزا، تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے ان کو چھوڑو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. دیکھیں یہ کہنا تھا کہ سارے لوگ گالیاں دیتے ہوئے بھگے، اور سب سے برا بھلا کس نے کہا؟ آپ کا چچا ابو لہب. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. سب تو گالیاں دیتے ہوئے گئے، لیکن اس نے چچا نے کیا کہا؟ تبا لک الہذا جمعتنا، محمد تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اللہ تجھے تباہ کر دے، اسی لیے ہمیں جمع کیا تھا. اسی کے اس بات پر اللہ نے جواب دیا، نبی نے کوئی جواب نہیں دیا. نبی کی طرف سے اللہ رب العالمین نے جواب دیا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. آگے تفصیل ہے. بہرحال سب سے بڑا مرحلہ یہ ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام چونکہ باپ بت پرست ہی نہیں تھا، کاجاد بت پرستوں کا سردار تھا. سب کے بعد بت پرستوں کے سب کے پاس بتوں کی دکانیں تھیں اور ان کے پاس بت کی فیکٹری تھی. ابراہیم خلیل اللہ کا باپ جو آدر تھا وہ صرف دکاندار نہیں، ہول سیل کمپنی اس کی تھی، بت بنانے کی، مورتی بنانے کی. کہا تبلیغ کی اذ قال لی یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. والد صاحب آپ ذرا ایمان لائیں. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبی اذ قال لابیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا. باپ والد صاحب یہ مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ چھوڑے ان کی بات. وہی آئی مجھ سے تم پیدا ہوئے، ہمارے استاد بنتے ہو. یہیں سے قربانی کا دور شروع ہو گیا. اب میرے باپ تم بنتے ہو، ہم کو سکھاتے ہو. دنیا اپنے بیٹے کو سمجھائے، سدھارتی ہے، سکھاتی ہے، اور تم بے ایمان اپنے باپ کو سمجھاتے ہو. ابراہیم کو کتنا کڑک جواب، لیکن جواب ذرا سنیں. یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. والد صاحب آپ باپ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ سے ہم پیدا ہوئے، آپ کے بچے ہیں، گودوں میں آپ نے کھلایا، اس میں کوئی شک نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نبی ہم کو بنایا ہے، آپ کو نہیں بنایا. انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. والد صاحب آپ بڑے ہیں، آپ کا مقام، مرتبہ، رتبہ سب کچھ سر آنکھوں پر ہے، لیکن معاملہ ہے دعوت و تبلیغ کا، یہاں علم کی ضرورت ہے.
یہاں علم کی ضرورت ہے، اور رب نے مجھے نبی بنایا، مجھے علم دیا ہے، آپ کو نہیں دیا ہے، اس لیے آپ کو ہمارا فریضہ ہے کہ آپ کو چھوڑے، آپ بتائیں۔ بہت آگے بات بڑھی، بہت سمجھانے کی کوشش کی، ابراہیم والد صاحب بات مان جائیں، اہدک صراطا سویا، بالکل صراط مستقیم، اچھا راستہ آپ کو مل جائے، ایمان لائیں، میری بات مانیں، فاتبعونی، میری اتباع کریں۔ لیکن بات بڑھتی گئی، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، یہ بڑی عبرت و نصیحت، قربانی ذرا اپنے باپ کے لیے، ماں کے لیے دینے والا بنو، اپنے چچا، اپنے انکل، اپنے کزن، اپنے پھوپھی، اپنے تایا اور چچا کو، خاندان کے لوگوں کے لیے قربانی دینا سیکھو۔ صرف قربانی نہیں، قربانی اللہ نے اس لیے بیان کیا کہ ان سے ہم قربانی دینا سیکھیں۔ والد صاحب بڑے غصے میں آئے، آخر میں کیا کہا، یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیہ، اگر اب ہم کو تو نے سمجھانے کی کوشش کی اور ہم کو سدھارنا چاہا تو بس ایک ہی راستہ ہے، یا تو زبان بند کر لے، ورنہ مار مار کر کے پتھر تجھے ہلا کر۔ اللہ اکبر، لئن لم تنتہ لارجمنک، رجم کرنا، رجم کس کو کہتے ہیں؟ پتھر۔ اللہ اکبر، جس باپ سے امید تھی باپ ساتھ دے گا، قبول کرے گا، لوگ ستائیں گے تو ہمارا باپ ہمارا سہارا بنے گا، نہیں؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ایک عالم دین آج اگر شرک و بدعت کو مٹانے کے لیے کھڑا ہو جائے، سارا شہر دشمن ہو جائے، لیکن باپ و گھر والے ساتھ دے تو سہارا رہتا ہے، لیکن جب باپ ہاتھ اٹھا دے اور وہی دشمن بن جائے تو پھر دعوت بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے یہ مسئلہ ہوا، اور کیا کہتا ہے حضرت، لئن لم تنتہی، اگر بات نہ آئے تو پتھر مار مار کر کے تجھے ہلاک و برباد کر دیں گے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، قربانی اپنے باپ کے لیے، دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب ایک راستہ ہے، یا تو کہتے ہیں اچھا والد صاحب ہمیں رہنے دیں، ہم کچھ آپ کو نہیں کہیں گے اور کسی سے کچھ نہیں، اللہ کا فریضہ ٹھکرائے تو باپ خوش، اور اللہ کا فریضہ ادا کرے تو جائیداد سے محرومی اور باپ گھر سے باہر نکال دے۔ یہ سب سے پہلی قربانی اللہ رب العالمین نے باپ کی طرف سے ہوگی۔ کہاں کہ والد صاحب، اللہ دعا کرو آج بھی اولاد ایسی فرما بردار ہو، سلام علیک، والد صاحب سلام علیکم۔ سلام دو طرح سے، ایک سلام لکھا اور ایک سلام ہجر، یعنی کسی سے تعلق توڑنا، بس بھائی آج سے ہمارا سلام کا نام آپ سے سلام علیکہ۔ والد صاحب اگر آپ یہاں تک گر چکے، اب ہمارا ساتھ دینے کے بجائے، سہارا بننے کے بجائے آپ ہمیں سنسار کریں گے، پتھر سے مارتے ہیں اور کہتے ہیں وہجرنی ملیہ، چھوڑ کر کے اسی وقت گھر سے تو نکل جا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی تھی، جائیداد چھوٹ رہی ہے، پراپرٹی چھوٹ رہی ہے، سونے کی جگہ کا بھی کوئی انتظام۔ کیا خیال ہے؟ کسی کے ماں باپ کبھی گھر سے نکال دے، پھر ذرا دیکھو کسی روڈ پر کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہاں جاؤں۔ ایسے موقع پر ابراہیم خلیل اللہ باپ سے کفر پر سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نمبر دو، اللہ نے جو ذمہ داری دعوت و تبلیغ کی دی ہے، اس کو باپ کی وجہ سے، جائیداد پراپرٹی کے وجہ سے زبان بند کرنے کے لیے، فریضہ چھوڑنے کے لیے تیار، یہ تھی قربانی۔ سلام علیک، سلام، میں جا رہا ہوں لیکن ساستغفر لک ربی،
آپ ہم کو گھر سے نکالے لیکن ہم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے، آپ سے کبھی انتقام نہیں لیں گے، آپ بھول جائیں گے آپ باپ ہیں، میں جانے کے بعد بھی آپ کے حق کو آپ کے حق میں دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ دعائے کہا جاتا ہے سورۃ ممتحنہ کا مطالعہ کریں تو ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے وعدہ کیا میں آپ سے کے لیے اپنے رب سے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم کی ساری اداؤں پر عمل کرو، لیکن باپ کو جو مغفرت کا وعدہ کیا تھا کبھی اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت تم کو کرنا چاہیے۔ قرآن پاک سورہ ممتحنہ کا مطالعہ کرنا، کیوں مشرک پر السلام علیکم اس کا مستحق نہیں، پہلے کلمہ پڑھے پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو مستحق ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم نے بہت اچھا کیا، اب تمہارے لیے نصیحت ہے ان کی ہر ادا اپناؤ، لیکن انہوں نے جب باپ سے کہا تھا میں آپ کی مغفرت کروں گا تو وعدہ کیا تھا انہوں نے کیا، اس کے بعد تمہیں ابراہیم کا یہ طریقہ اپنانا جائز نہیں۔ سورۃ الممتحنہ۔ بہرحال کیا ہوا بھائی، نقصان ہوا کہ فائدہ؟ قربانی بڑا فائدہ ہی فائدہ ہے، یہ قربانی جو دیتا ہے اللہ کے لیے نا، کسی نے دن قربانی رنگ لاتی ہے نا، پتھر پہ گھس جانے کے بعد سرخ رو ہوتا ہے انسان ٹھو کرے کھانے کے بعد کیا دیا؟ وَبْنَا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ابراہیم نے اپنے باپ کے بات کو ٹھکرایا، جائیداد پراپرٹی چھوڑ دی، قربانی دیا، اپنے باپ سے جا کر کے کیس کر کے عدالت میں جا کر کے باپ کے خلاف کیس دائر کر کے اپنا حق مانگنے نہیں بلکہ سب قربان کر دیا۔ ہم نے کیا دیا؟ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا۔ ہم نے اس کے بدلے اپنے نبی یعقوب کو، اپنے نبی ابراہیم کو بیٹے دیے، دونوں کو رسول بنایا، پیغمبر بنایا، اور ایک پوتا بھی دیا، پوتا بھی نبی اور پیغمبر بنا۔ کیا طرح سے ایک باپ کو مسلمان بنا رہے تھے، باپ نے ٹھکرایا، قربانی دی، اس کے بدلے تین نبی اللہ تعالیٰ نے ان کو آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اللہ نے 12 کو، کتنا فضل و کرم ہوا۔ تو قربانی دینے میں نقصان نہیں بلکہ فائدہ۔ بیٹے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کبھی نقدی ملتا ہے، کبھی ادھار رہتا ہے، لیکن ملتا ضرور ہے۔ ایک بڑی قربانی تھی، اس کے بعد بہت بڑی قربانی اللہ اکبر جو آئی۔ ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ آگ میں کودنے والی قربانی تو سب کو یاد ہے نا، وہ تو سب کو یاد ہے۔ اس کے بعد کیا کیا قربانیاں دی؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین، ہجرت کر گئی، جائیداد پراپرٹی، گاؤں شہر وطن عزیز و اقارب سب کو چھوڑ کر کے ہجرت کرنا پڑا۔ ہر نبی کو تقریباً ہجرت کرنی پڑتی ہے، یہ بہت بڑی قربانی ہجرت۔ ذرا سوچیں، ہجرت کرنا، صدیق حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہجرت کر کے تو سب لوگ آ گئے، ہمارے نبی بھی آئے، ہمارے والد ابو بکر بھی آئے، حضرت بلال بھی آئے، فلاں بھی آئے، فلاں آئے، لیکن کہتی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا والد صاحب رات کو لیتے ہی ہیں، ادھر معمولی سے بستر ہے، آسمان ستارے ہوتے، والد صاحب دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری بہ رہے ہیں۔ میں چھوٹی سی تھی، والد صاحب کیا ہوا؟ بیٹے مکے کی پہاڑیاں یاد آ رہی۔ کیا یاد آ رہی ہے؟ مکے میں پیدا ہوا، جس کو جنم بھومی بھی کہتے ہیں۔ بیٹی عائشہ کیا کریں، مکے کی پہاڑیاں یاد آ رہی، ذرہ ذرہ یاد آ رہا ہے، لیکن رب کے لیے قربان کرنا پڑا، ہجرت کرنی۔
حضرت بلال جب لیٹتے تو اشعار پڑھتے، رب العالمین مکہ بڑا یاد آ رہا۔ تو ہجرت کرنا دوستو کوئی معمولی کام نہیں ہوتا، پہاڑیاں، جگہ، ہر چیز یاد کر کے روتے تھے۔ آخرکار نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، سنا ہوگا، اللہ ہم لوگوں کو دلے میں جیسے مکے کی محبت کی اللہ تعالیٰ بہت یاد آتی ہے لوگوں کو، اللہ اس سے زیادہ محبت ہمارے ساتھیوں کے دلوں میں مدینے کی پیدا کر دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ، یہ قربانی، وطن چھوڑ کے ہجرت کرنا، یہ بڑے دلوں گردے کی بات ہوتی ہے۔ کیوں سب کو چھوڑتا ہے؟ آپ چھوڑ کر کے جائیں تو آپ کو آپ کے سامنے کا درخت بھی یاد آتا ہے، اور جو لوگ باہر جاتے ہیں ان سے پوچھو کہ دل پر کیا گزرتا ہے۔ ابراہیم باپ چھوڑے، ماں چھوڑے، گاؤں چھوڑے، شہر چھوڑے، انی ذاہب ربی سیہدین، لیکن رب کا حکم ہے چھوڑ کے چلے آئے۔ راستے میں جو کچھ ہوا جانتے ہیں، اگر اس کو بیان کریں گے شاید نہ آپ لوگ سن سکیں گے اور نہ ٹائم ساتھ دے گا، تو پھر فجر کے بعد اٹھنا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیو ذرا سوچو راستے میں کیا کیا قربانیاں ہیں۔ فرعون کے ساتھ مصر کی یہ وہ ساری داستانوں کو تذکرہ بہت مشکل ہے۔ پھر جب آ گئے راستے میں، پہلے تو صرف سارا بیوی تھی، اور سارا علیہ السلام تو کس طرح معلوم ہوگا کہ سارا علیہ السلام کو جب فرعون ظلم ذاتی کرنا چاہا اور دعا کی، اللہ نے ان کی عزت کو بچایا، تو فرعون اس کے دربار میں جو ہاجرہ تھی بطور گفٹ کے نبی حضرت ابراہیم کو عطا کر دیا۔ تاریخ میں واقعہ سے معلوم ہوگا، میرے سے معلوم ہے نا بھائی؟ چلو جن کو نہیں معلوم ہوگا پھر کبھی آپ بنائیں گے مسجد رشید میں، تب بیان کر دوں گا انشاءاللہ، سمجھیے نا۔ بڑی طویل داستان آئے۔ اب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، اے ابراہیم اب آپ اپنی بیٹی بیوی ہاجرہ اور ایک دودھ پیتا بیٹا اسماعیل جو ہے، ان دونوں کو اپنے سے الگ کریں۔ اور کہاں الگ؟ مکہ لے جا کر ان کو آباد کریں۔ کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب آپ دبئی جاتے ہوں گے، سعودیہ جاتے ہوں گے، اور آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں جب آپ جانے لگتے، تب ذرا دیکھو ان پر کیا گزرتا ہے، جب دیکھے کیا گزرتا ہے ان پر۔ اپنے عزیز کو معلوم ہے کہ ہاں آئے گا لوٹ کر کے، کیا گزری اور کس قدر کتنی بڑی قربانی تھی۔ اے ابراہیم اپنا بیٹا لو اسماعیل اور بیوی ہاجرہ کو لو، اور ان کو لے جاؤ مکے میں حرم کے قریب چھوڑ کے آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہتے رب العالمین وہاں کوئی نہیں ہے، میری بیوی کیسے دن اکیلی رہے گی؟ اللہ وہاں تو سائے کے لیے درخت بھی نہیں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ اسماعیل کیسے وہاں زندہ رہے گا؟ کچھ نہیں۔ وہی ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، ابراہیم کا کمال تھا کہ رب میں جب بھی آدم آیا کر گزری۔ اور سورہ نجم کی آیت وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم میرا ایسا تھا جب بھی ہم نے اس کو کہا وہ پورا کر دکھایا۔ رب سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ بی بی ہاجرہ، ارے بیٹا وہاں کہاں کس کے حوالے کر کے آئے؟ وہاں درخت نہیں سائے کے لیے، انسان نہیں اٹھنے بیٹھنے کے لیے، پینے کے پانی کا کوئی انتظام کہاں کیسے بیٹھائیں؟ نہیں، ابراہیم کا کمال یہی تھا کہ وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم میرا وہی ہے کہ جب بھی میں نے جو کچھ کہا چوچرا نہیں کیا، اس نے پورا کر دے گا۔ وفاداری کا ثبوت دیا۔ دعا کرو ہم سب کو اللہ تعالیٰ وفادار بنا دے۔ کیا کرے؟ ارے کم سے کم 5 وقت مسجد میں آنے کی وفاداری، 5 وقت نماز کے پابند ہو جائیں، کچھ نہیں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی سے کہا سے پانی لو اور کھجور لو، کہاں آپ چلیں۔
بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی۔ ایک مشک پانی، کھجور کا تھیلا لیا، گود میں بیٹا، اور صحیح بخاری بعض روایتوں میں آیا حضرت ہاجرہ کو احساس ہوا کہ شاید یہ سارا سے تنگ آ کر کے ہم کو اور ہمارے بیٹے کو ہم اس گھر سے جدا سوتنوں کا جھگڑا، اللہ اکبر۔ اس لیے بعض روایتوں میں آیا کہ حضرت ہاجرہ جب نکلی ہے گھر سے تو اتنا ڈری ہوئی تھی حضرت سارا سے، نہیں ایسا پیچھا کرتی ہو ہماری، تمہارے ڈر کے یہ کمر میں ایک چادر باندھی، کیا باندھے؟ چادر، چادر کمر باندھی اور پورا چادر پیچھے لٹک رہا تھا۔ ادھر سے جائیں چلتی تھی تو پرانے زمانے میں کچی زمین چلتی تھی تو چادر پیچھے لٹکا رکھی تھی تاکہ ہمارے قدموں کے نشانات کو مٹا دے، کہیں ایسا نہ ہو ہاجرہ پیچھا کرتے ہوئے پھر بھی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ چادر باندھی تاکہ نشانات قدم ختم ہوتے جائیں۔ اللہ نے ان کی اس ادا کو بھی اتنا قبول کیا کہ اب تو کم ہو گیا چونکہ ماڈرن زمانہ آ گیا، سمجھ گئے نا، ہو نہ سارا تو اپنا کلچر بھول گئے، ورنہ یمن کی اور عرب کے بہت سارے علاقے کی عورتیں کتنا بھی قیمتی کپڑا پہنے اور ایک چادر کمر میں باندھتی تھی۔ حضرت ہاجرہ نے ضرورت کے لیے اور اللہ نے ان کے اس ادا کو اتنا قبول کیا کہ عربوں کا خاص طور سے اہل یمن کا فیشن بن گیا، عورت کے لباس بن گیا کہ جب کتنا بھی قیمتی کپڑا پہنو ایک چادر پیچھے باندھ لو تاکہ وہ لٹکتا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ تعالیٰ کو حضرت سارہ کو بڑا غصہ آیا، ایک دن غصے میں آئی، کان میں سوراخ کر دیا۔ کس کے؟ حضرت ہاجرہ کو سوراخ کر دی، وہ تو تنگ کر رہی تھی، سوراخ کر دی۔ اللہ نے قبول کیا کہ دنیا میں آنے والی تمام عورتوں کو فیصلہ ہوا کان میں سوراخ کرو، وہ بالی پہنو۔ کسی کی ادا جب اللہ قبول کر لے تو اس طرح سے عام ہو گیا۔ آج بڑا عیب ہے کہ کوئی عورت کان میں سوراخ نہ کرائے، یہ حضرت ہاجرہ کی سنت قدیمہ ہے۔ بہرحال کچھ بھی بات تھی، جہاں زمزم ہے اسی جگہ حضرت اسماعیل کو رکھ دیا، حضرت ہاجرہ کو بیٹھا دیا، مشک پانی والا وہاں رکھ دیا اور کھجور کا تھیلا رکھ دیا، بس۔ اوپر آسمان ہے اور زمین پر پتھر ہے مکے کے، کھانے پینے کے لیے ایک مشک پانی اور ایک تھیلا کھجور۔ کیا خیال ہے؟ کوئی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ ابراہیم کی قربانی تھی اور رب کی وفاداری۔ واپس آ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام، واپس جانے لگے تو پہلے تو حضرت ہاجرہ سمجھی شاید قضاء حاجت کے لیے جاتے ہوں، استنجا کے لیے، لیکن ابراہیم علیہ السلام چلے ہی جا رہے ہیں، پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہی نہیں۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے وادی گئے رہتی ان کے اندر اکیلے بیوی کو چھوڑنا، دودھ پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر کے جانا، کہیں ایسا نہ ہو دیکھتے میں دل کہیں ان کی محبت غالب آ جائے، پیچھے پلٹ کر کے نہیں۔ حضرت ہاجرہ کو کچھ شک ہوا، شاید گھریلو جھگڑوں سے تنگ آ کر کے ہم کو ہمارے بیٹے کو یہاں چھوڑ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ واپس دوڑی، پہلے قمیص پکڑی پیچھے سے، الا یا سیدی الا من ترکتنا، میرے شوہر آپ کس کے سبل ہم کو چھوڑ کے جانا، معلوم پڑا ہم کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر آگے بڑھی، یا سیدی الا من ترکتنا، کوئی جواب نہیں۔ کچھ جواب نہ ملا تو آگے سے راستہ روک کے کھڑے، اب جاؤ۔ کتنی بڑی قربانی تھی، کھڑے ہو جاؤ۔ حاجرہ کہتے اب نہیں جا سکتے، پہلے بتائیں کہ آپ
بوادن غیر ذی زرع میں مجھے اور میرے دودھ پیتے بچے کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جواب دے سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. زبان سے کہا ہاجرہ میں تم کو اور اپنے بیٹے کو الی ربنا اپنے رب کے سپرد کر کے جا رہا. اللہ اکبر، یہ جواب تھا. الی ربنا، میں تم کو اور تمہارے بچے کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، بلکہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کو الی ربنا اپنے رب کے سپرد کر رہا ہوں. حضرت ہاجرہ نے جب سنا کہ رب کے سپرد کر رہی ہیں تو کیا پیارا جواب دیا، یاد رکھنے کے لائق. اذن جائیے، اب شوق سے جائیے. اذن لن یضیعنا ربنا، انشاءاللہ رب کے حوالے کہتے اللہ مجھے اور میرے بیٹے اسماعیل کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع اور برباد نہیں کرے گا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کو کہا جائے توکل. ابراہیم علیہ السلام چلے دور گئے تو قبلہ رو ہو کر کے اب دعا کرتے ہیں، اب دعا کرتے ہیں. بیوی نہ دیکھ سکے، وہ کیا دل تھا. اللہ جن نبی جو کرتے سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے. الہ ربنا، میں اپنے سے نہیں، رب کا حکم ہوا تم کو تمہارے بیٹے کو اپنے رب کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. تو اب دعا کرتے ہیں اللہ تیرا حکم میں نے اب بجا دیا. بیٹے دودھ پیتے بیٹے اور اپنے بیوی کو تیرے کہنے پر یہاں ہم نے آباد کر دیا. رب العالمین اب ان کی حفاظت کرنا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا زمزم کا پانی ابلا اور پھر ایسے بہت سارے داستان. بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام کی بڑی زبردست قربانی تھی. اب اس کے آگے بڑھیں، قربانیاں کا دور ختم نہیں ہوتا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. آئے دن حضرت عبداللہ بن عباس اور بہت سارے اہل علم کہتے ہیں کہ تقریباً 40 کے قریب احکام تھے، حکم تھے، جس کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی ابراہیم کو آزمایا اور ابراہیم نے سب قربانی دے دی، کسی میں وہ ناکام نہ اترے. اس کے لیے رب العالمین نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى. ابراہیم کو ذرا یاد کرو جس نے رب کے تمام فَأَتَمَّهُنَّ. جب بھی ہم نے اس کو آزمایا، قربانی پیش کی تو کامیاب اترا، کبھی وہ ناکام نہیں ہوا. فَأَتَمَّهُنَّ، سب کچھ اس نے پورا کیا تو سب ہمیشہ کامیاب. تو انی جاعلُکَ للناس اماما، پوری دنیا کو رہنما بنایا. پھر اس کے بعد آئے قربانیوں کا سلسلہ بہت طویل چلتا رہا ایک عرصے تک. اور ایک بڑا جو حج کا مہینہ ہے، ذی الحج کا مہینہ، اس سے بڑا متعلق قربانی کا معاملہ آ گیا. ابراہیم علیہ السلام سوئے، رات کو خواب میں آیا کہ ہم ابراہیم بیٹے کو ذبح کرو. صبح سویرے اٹھے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو، جو سب سے بڑی قربانی اکلوتے بیٹے کی تھی، کہا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، بیٹے کی قربانی دو. ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. بیٹے سے ملاقات کر فرمایا بیٹے اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کروں. کیا مطلب؟ اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ میں تجھے ذبح کر دوں. کیا خیال ہے کوئی اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے؟ کس باپ کے اندر اتنی جرات ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری چلائے اور سر اس کا جدا کر دے؟ کس کے اندر یہ جرات ہے؟ کس کے اندر یہ ہمت ہے؟ یہ ابراہیم ہی علیہ السلام تھے. بیٹے سے پوچھا بیٹے مجھے تو حکم ہو چکا ہے، اب بتا تیرا کیا خیال ہے؟ تو ذبح ہونے کے لیے تیار ہے یا تیار
نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے بیٹا وہ ہے جو باپ کا وفادار ہو، باپ کا فرما بردار ہو۔ آج تو ماشاء اللہ وہ تو سب فارغ ہو چکے ہیں، کسی نے کسی کو پسند کر لیا، چاہے غیر مذہبی کی ہو، بت پر کچھ بھی ہو، پسند کر لیا تو باپ ماں روتے رہ جائیں، لیکن بیٹا کہتا بھائی ہم 18 سال سے اوپر ہوں گے، ہمیں اپنا فیصلہ کرنے کا حق ہو چکا ہے، کیا نہیں، ہمیں تو اسی سے کرنا ہے۔ چاہے بیٹی ہو یا بیٹا، یہ کتنے وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایک بھگوڑی کو پسند کر لیا تو باپ مر جائے، ماں جان دے دے، لیکن اپنی پسند کو بدوقت قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہاں بیٹے کو ذرا دیکھو، جان دینے کی ہے، بیٹے میں نے سامنے دیکھا ہے، میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، کیا خیال ہے؟ بیٹا کہتا ہے والد صاحب یا ابت افعل ما تؤمر، اگر رب کا یہی حکم ہے آپ کو مجھے ذبح کریں تو آپ اللہ کے فیصلے میں، اللہ کے حکم پر مجھ سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے؟ افعل ما تؤمر، رب نے جو حکم دیا آپ کر گزریں، مجھے ذبح کریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اور انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے، اتنی بڑی قربانی اور ہو سکتی ہے؟ جائیداد کی قربانی، پراپرٹی کی قربانی، اور گھر کی قربانی، بیوی کی قربانی، اور سب سے بڑی قربانی بیٹے کو ذبح کرنے کی، تیار ہو گئی۔ فلما اسلما، جب دونوں اللہ کا حکم بجانے کے لیے تیار ہو گئے، کیا مطلب؟ بیٹا ذبح ہونے کے لیے اور باپ ذبح کرنے کے لیے۔ فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، اور مورخ کی نقل کرتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام نے کہا والد صاحب مجھے عہدہ لٹا دیجیے گا۔ یہ حدیث نہیں بلکہ کیا ہے، تفصیلی روایات۔ آپ مجھے ایسے لٹا کر کے، چت لٹا کے ذبح نہیں کیجیے گا، آپ مجھے ایسے لٹا دیجیے گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ چت لٹائیں اور چھری چلاتے ہوئے آپ کے دل میں میری محبت اللہ کے حکم پر غالب آ جائے، یہ نوبت نہ آئے، یا میری اپنی جان کی محبت اللہ کی فرما برداری پر غالب آ جائے۔ اس لیے آپ ایسا کریں، مجھے عہدہ لٹائے تاکہ میں چھری نہ دیکھ سکوں، اور میری آنکھوں میں کیا ہو رہا ہے آپ اس کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ تھی قربانی کا جذبہ۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، پیشانی کے بل لٹایا، اور جب ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ قریب ذبح ہو جائیں گے، اب تو سب کچھ ہو گیا نا، ونادیناہ ان یا ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں اب میں نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے، کون؟ باپ ذبح کرنے کے لیے اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے، فلما اسلما، جب دونوں تیار ہو گئے اور پیشانی کے بل لٹایا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم ہم نے خواب میں جو حکم دیا تو نے پورا کر دکھایا۔ باپ بیٹے دونوں امتحان میں کامیاب۔ ان ھذا، یاد رکھیں اے لوگوں، یہ بہت بلاؤن عظیم تھی۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کا امتحان چھوٹا نہیں، بہت بڑا امتحان تھا۔ بلا کے معنی آزمائش، وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ۔
اتنا بڑا امتحان اللہ نے کبھی کسی کا نہیں لیا تھا. یہ لیا تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا لیا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور حکم دیا یہ دمبا ہے، آپ اس کی قربانی کر گزرے. میرے بھائیو، میرے خیال سے ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. یہ چند قربانیوں کا تذکرہ کیا، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی داستان ابھی بہت ساری باقی رہ گئی ہے. کاش کی ٹائم ہوتا تو قرآن آیات کی روشنی میں یا صحیح ہے ان کی روایت کے مطابق ان کو پیش کرتا. انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر بس دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کا متبع بنائے. ابراہیم علیہ السلام کی یہی قربانیاں تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی جتنے پیغمبر پیدا ہوئے سب کو حکم دیا گیا تھا کہ ابراہیم کی اتباع کرو، ان کے جیسے بنو. آخر میں جو لوگ جمعے خطبے میں رہے ہوں گے سنا ہوگا، آخری نبی آئے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. پھر اے نبیوں کے سردار، یہ تو ابراہیم کی داستان تھی، یہ ان کی قربانیاں تھی، ان کے کارنامے تھے، اور یہ ان کی پابندی وفاداری تھی. وہ تو گزر گئے. ہم نے آپ کو بھیجا تو پھر آپ کو ہم نے حکم دیا کہ آپ اور آپ کے امتیوں کو چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی عبرت و واقعات سے، ان کی داستان، ان کی قربانیوں سے ہم سب کو عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کچھ تھوڑا سا مل جائے جب بھی ہمارا بیڑا. لیکن ہم کیا قربانی دیں گے بھائی؟ یہاں سے جانے کے بعد سورہ مریم کا ذرا مطالعہ کرنا. کس کا؟ سورۃ مریم کا. اللہ نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم کی ملت حنیفی جو اس کی اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، میرے نبی ابراہیم کی ملت، ان کے طریقے، ان کے دین، ان کی قربانیوں پر عمل کرو. یہ نا بیٹے، لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہمارے بندے تو بڑے اچھے تھے. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، یہ ہیں جن پر اللہ فرماتے میں نے بڑا انعام کیا، فضل کیا، ہم نے بہت نعمتوں سے نوازا، اور ہمارے بڑے فرما بردار تھے، اور جب بھی آیا گردن جھکا دیتے تھے. لیکن یہ جانے کے بعد یہ جو امت آئی ہمارے نبی کی، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، لیکن ان لوگوں کے جانے کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین بنے. کہیں گے انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض، ہو کہیں گے کہ ملت ابراہیم، اللہم صلی علی محمد، اللہ سب کچھ کریں گے. لیکن فخلف من بعدہم خلف، کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے کہ انہوں نے دین چھوڑا. اضاعوا الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں. صرف قربانی کا مہینہ آتا ہے، جانور ذبح کرنے میں سنت ابراہیمی کو اپناتے ہیں بس. اور سال بھر، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن. 364 دن ابراہیم کے ساتھ نمک حرامی غداری کرتے ہیں، اور 1 دن وفاداری بکرا ذبح کر کے بس یہ رہ گیا. اضاعوا الصلاۃ، 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں. واتبعوا الشہوات، جہاں جائیں گے، نائی کے یہاں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، شادی بیوہ کریں، خوشی غمی کا معاملہ ہو تو نہ ابراہیم کی بات مانے، نہ ابراہیم کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائے. وہاں فلم اسٹاروں کا طریقہ ہونا چاہیے، کرکٹ کھلاڑی 2 پیر کے جانوروں کا طریقہ ہونا چاہیے. یہ ہے ہمارا کردار. قرآن کہتا ہے ابراہیم تمہارے لیے اسوہ ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اسوہ ہمارے لیے یہ 2 پیر کے جانور ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. اللہ ابراہیم کی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے
صحابہ کا طریقہ چھوڑ کر کے اپنی نفس کی قربانی نہیں دے سکتے تم اپنے نفس کے غلام بنے اور ان نبیوں کو چھوڑ کر کے اچھے لوگوں کو واتبعوا الشہوات، تم نے یہ نفس پرست فساق اور فجار کے دلدار شیدائی ہو گئے، ان کا طریقہ اپناتے ہو تو لیکن یاد رکھنا اللہ نے فرمایا فسوف یلقون غیا، ہم بھی جہنم کے گڈھے ہی میں ڈالیں گے۔ ان کا اسوا، ان کا طریقہ، ان کے اعمال، ان کا عقیدہ، ان کا منہج، ان کا طور طریقہ اگر چھوڑ کر کے واتبعوا الشہوات منمانی زندگی گزارو گے، نفس پرستوں کی اتباع کرو گے تو اللہ فرماتے پھر جنت کی امید نہیں رکھنا، فسوف یلقون غیا، ہم ڈال دیں گے اس میں۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ امت آگے چل کر کے یہی کئی صحابہ مروں ہے، یہ نبیوں کا طریقہ سنت ابراہیمی اور مسلم کی شریعت چھوڑ کر کے اتنے بدبخت ہو جائیں گے کہ گدھے اور گدھی کی طرح زندگی روڈوں پر گزارنے لگیں گے۔ کیا ہو رہا ہے پارکوں میں، کلبوں میں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ان برائیوں سے بچائے اور ملت ابراہیمی جس کی اتباع مسلم کو حکم دیا گیا اور جو اس وقت اس زمین پر صرف ملت ابراہیمی کی پاسما کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہم اور آپ ہیں، دعا کرو وفادار بنے، نمک حرام و غدار بن کر کے جہنم میں نہ جائے۔ پھر کسی اور موقع پر انشاءاللہ اللہ تعالی نے توفیق دی تو اسوہ ابراہیمی کے عقیدے، ان کا طریقہ، ان کے اعمال پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو مل کے توفیق سے نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ بس کیا اور بیٹھیں گے بھائی، ہم فجر تک تیار ہے، کوئی بات نہیں، چلیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب